ہم اس پورے کے پورے قرآن مجید پر ایمان لائے۔ کل من عند ربنا، کیوں؟ یہ سارے کا سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ ہماری عقل میں کوئی بات آئے یا نہ آئے، لیکن اگر اللہ نے کہی ہے تو یہ بات ایسے ہی ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے۔ بغیر والد کے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے۔ معراج کا واقعہ بالکل جسم کے ساتھ ہوا، جسم کے ساتھ اللہ کے رسول، جسم اور روح کے ساتھ اللہ کے رسول 7 آسمانوں پر گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، واپس آئے، کوئی وقت نہیں گزرا، ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے۔ ہمارا ایمان ہے، کیوں ایمان ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ بلائنڈ فیتھ، ایمان بالغیب، فرمایا وہ کہتے ہیں آمنا بہی، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، ان باتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی جو عقل مند ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، وہ آیات متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا بڑی پیاری دعا سکھا دی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجیو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی داتا ہے، تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب ہمارے بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے ایک ایسے دن کہ جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ جو نجران کا وفد عیسائیوں کا اللہ کے رسول کے پاس بحث کے لیے آیا تھا، ان میں ان کا بہت بڑا لاٹ پادری تھا حارث بن علقمہ، اور اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی آیا تھا کرز بن علقمہ۔ حارث کو سفر کے دوران اس کا خچر ایک پتھر سے ٹکرایا، اس کا خچر لڑکھڑایا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ اس پر کرز نے، جو اس کا بھائی تھا، اس نے بددعا دی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ تو حارث نے ڈانٹا اپنے بھائی کو کہ دیکھو ہرگز ان کے بارے میں ایسے کلمات نہ کہنا، حضرت محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو کرز نے کہا پھر ہم ان سے بحث کرنے کیوں جا رہے ہیں، ہم کیوں نہیں ان پر ایمان لاتے؟ تو حارثہ نے جواب دیا کہ اگر ہم نے حضرت محمد کو نبی رسول مان لیا تو یہ بادشاہ جو ہمیں نذرانے دیتے ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہمیں ایک مقام دے رکھا ہے، وہ سارے کا سارا ہمارے نذرانے بھی چن جائیں گے، ہمارا یہ مقام بھی ختم ہو جائے گا۔ یعنی دنیاوی مال اور دنیاوی اسباب کی وجہ سے وہ بدنصیب حق کو قبول کرنے سے محروم رہا۔ لیکن کرز بن علقمہ بعد میں مسلمان ہوئے، اور انہوں نے یہ پورا واقعہ بیان کیا جو میں نے آپ کو سنایا ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ جس مال کی وجہ سے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، وہ مال ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن بنیں گے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا کہ حشر ہوا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو آل فرعون سے پہلے گزرے ہیں، قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، قوم لوط اور آل شعیب۔ کذبوا بآیاتنا، ان سب نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کی۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ قل للذین کفروا، اے نبی کہہ دیجو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، ستغلبون، ان قریب تم بھی مغلوب ہوگے، وتحشرون الی جہنم، اور تم جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے نشانی ہے دو جماعتوں میں جو باہم ٹکرائی تھی، اشارہ ہے بدر کی طرف۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت تھی جو لڑ رہی تھی اللہ کی راہ میں، وأخری کافرۃ، اور دوسری کافر جماعت تھی جو کہ لڑ رہی تھی طاغوت کی راہ میں۔ یرونہم مثلیہم رأی العین،
اور وہ ان کو اپنے سر کی آنکھوں سے دگنا دیکھ رہے تھے، بظاہر کافر مسلمانوں سے دگنے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے اپنی نصرت سے مدد فرماتا ہے۔ اللہ نے تھوڑی تعداد والے اہل حق کو بڑی تعداد والے کافروں پر کیسی فتح عطا فرمائی؟ فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں ایک سبق آموزی کا سامان ہے ان لوگوں کے لیے جو دیکھنے والے ہیں، جو واقعتاً حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 بڑی اہم ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے ایک امتحان کے لیے، اور اس امتحان کو واقعتاً امتحان بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں کھبا دی ہے، کچھ چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتہائی سجا دی ہے۔ اب امتحان ہے کہ آیا ہم ان چیزوں ہی کو مطلوب مقصود بناتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب مقصود بناتے ہیں۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا امتحان لیا ہے کچھ دنیا کی آسائشوں کی، لذات کی محبت کے حوالے سے۔ ارشاد ہوا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت عورتوں میں سے، والبنین اور بیٹوں میں سے، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانوں میں سے، والخیل المسومہ اور نشان لگے گھوڑے، یعنی بڑی عمدہ سواریاں۔ آج خوبصورت گاڑیاں ہیں، آرام دہ گاڑیاں ہیں، اس زمانے میں گھوڑے تھے۔ والانعام اور مویشیوں میں سے، والحرث اور کھیتیوں میں سے۔ یہ ہیں سارے کے سارے مظاہر دنیا، اور ہم میں سے ہر ایک کو ان سے محبت ہے۔ عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے چاندی کی محبت، اچھی سے اچھی سواری کی محبت، مال مویشی کی محبت خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں، اور کھیتیوں کی محبت۔ لیکن فرمایا یہ سب ان کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کا سب اس دنیا کی زندگی میں ایک فائدہ اٹھانے کا سامان ہے، یہ سب کا سب ایک وقتی لذت لینے کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس جو کچھ ہے اللہ کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ۔ دنیا کی جو بھی یہ نعمتیں ہیں ان میں دو کمزوریاں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ وقتی ہیں، عارضی ہیں، اور یہ ہے کہ یہ بڑی گھٹیا ہیں، کمتر لذتیں ہیں۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اعلیٰ ہے اور وہ ابدی ہے۔ وما عند اللہ خیر و ابقا، جو کچھ اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ نیور سیٹل فار لیس، تو ہمیں تو اعلیٰ اور دائمی نعمتوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا قل، اے نبی ان سے کہیے، اعنبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں
بخیر من ذالکم، وہ نعمتیں جو ان سب سے بہتر ہیں، للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، متقی ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، ورضوان من اللہ، اور خاص طور پر سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے، وہ ہے انہیں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ سورہ توبہ میں الفاظ آئیں گے، ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کی رضا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تم جو بھی اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دو گے اور تم ان ساری دنیا کی نعمتوں پر اللہ کی محبت کو، اللہ کے دین کو ترجیح دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری قربانیاں، تمہارا سارا عمل وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ الذین یقولون، جو یوں دعا کرتے ہیں، ربنا اننا آمنا، اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، بس ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اب 5 صفات آ رہی ہیں اللہ کے محبوب بندوں کی، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفات عطا فرمائے۔ الصابرین، اللہ تعالیٰ کے بندے صبر کرنے والے ہیں، نیکی کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے، گناہ سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے، دین کی دعوت دینے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ آپ دعوت دیں گے تو لوگ کہیں گے تم دین کے ٹھیکیدار ہو، تم کون ہوتے ہو ہماری اصلاح کرنے والے، جلی کٹی سننی پڑے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اگر اور اگلے مرحلے آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے صبر کے پھر اعلیٰ مواقع آتے ہیں۔ الصابرین، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو ڈٹ جانے والے ہیں۔ والصادقین، یہ وہ بندے ہیں جو سچے ہیں۔ سچے کون ہیں؟ سورہ بقرہ آیت 177 ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی۔ اللہ نے ایک نیک انسان کی پوری خوبیاں بتائیں اور فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، تو فرمایا وہ سچے ہیں۔ والقانتین، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابعدار اور فرما بردار ہیں۔ والمنفقین، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم تہجد کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس وقت اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جب کہ اللہ تعالیٰ خود سمائے دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں، اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، کوئی ہے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا پوری کروں، اور کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو کیسی عجیب بات ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پکار رہے ہوں اور ہم اس وقت پڑے ہوئے سو رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں یہ ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انشاءاللہ ہم صرف فجر نہیں بلکہ تہجد کا بھی اہتمام کریں گے اور رات کے پچھلے پہر اللہ سے بخشش مانگیں گے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور وہ جو اللہ سے سحر کے وقت بخشش مانگنے والے ہیں۔ بڑی جلالی آیت آ رہی ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، وَأُولُو العلم، اور جتنے بھی صاحبان علم ہیں انہوں نے بھی گواہی دی، قائمًا بالقسط، اللہ کی خاص شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عدل کو قائم کرنے والا ہے۔ عدل کا قیام یہ دین اسلام کا کیچ ورڈ ہے۔ ہمارے استاد حافظ احمد یار صاحب اللہ غنی کی رحمت کرے فوت ہو گئے، وہ کہتے ہیں کینیڈا میں ایک کانفرنس تھی جہاں پر تمام مذاہب کے لوگوں کو بلایا گیا تھا اور مسلمانوں کی نمائندگی حافظ احمد یار صاحب کر رہے تھے، پروفیسر تھے، ریٹائر ہوئے پنجاب یونیورسٹی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم سے کہا گیا کہ ہر آدمی اسٹیج پر آ کر بتائے ایک لفظ میں کہ اس کا جو بھی مذہب ہے اس کے مذہب کا لب لباب کیا ہے، ایک لفظ میں۔ تو انہوں نے بتایا کہ مجھ سے پہلے عیسائی نمائندہ گیا تو اس نے کہا کہ عیسائیت کا کیچ ورڈ ہے لو، عیسائیت دنیا میں محبت پھیلانا چاہتی ہے۔ جب مجھے بلایا تو میں نے کہا کہ اسلام کا کیچ ورڈ ہے عدل،
اسلام دنیا میں عدل قائم کرنا چاہتا ہے. عدل نہیں ہوگا تو محبت بھی نہیں ہو سکتی. کسی نے میرا حق مارا ہوا ہے، کیا میں اس سے محبت کروں گا؟ تو اسلام کا کیچ ورڈ ہے عدل. اللہ تعالیٰ کی شان ہے قائما بالقسط. اللہ تعالیٰ دنیا میں عدل قائم کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ المقسط ہے، اللہ العادل ہے، اللہ العدل ہے. اللہ کے 3 نام اسی شان کو ظاہر کرتے ہیں. 3 مرتبہ قرآن پاک کہتا ہے ان اللہ یحب المقسطین. اللہ تعالیٰ بے شک عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. فرمایا اللہ عدل قائم کرنے والا ہے. عیسائیت کے عقائد میں ہی عدل نہیں ہے. یہ کہاں کا عدل ہے کہ تم جو مرضی گناہ کرتے رہو، پادری کے پاس جا کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، اسے کچھ فیس دے دو اور اس کے بعد وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے. تو یہ کہاں کا عدل ہوا؟ ایک عبداللہ پیٹر، ریاض پیٹر تھے، مسلمان ہوئے، بشپ تھے، مسلمان ہوئے. ان کی تقریر ہے اس پر، اور صلیب ٹوٹ گئی. تو انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے یہ کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، میں ان سے فیس لے کے ان کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، میرے گناہ کون معاف کرے گا؟ تو والد صاحب نے کہا تم بشپ کے منصب پر پہنچ چکے ہو، تمہارے سارے گناہ خود بخود ہی معاف ہیں. تو اس بات نے مجھے ہلا دیا، اور اس کے بعد پھر میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا اور اسلام قبول کیا. ریاض پیٹر، اب ان کا نام عبداللہ پیٹر ہے. فرمایا لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. العزیز الحکیم، وہ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں ہدایت صرف اسلام کے اندر موجود ہے. عیسائیت عقائد سے بحث کر رہی ہے، عبادات کے حوالے سے کچھ بحث کر رہی ہے، کچھ رسومات کے حوالے سے، لیکن اجتماعی زندگی کے حوالے سے خاموش ہے. یہودیت کسی زمانے میں اجتماعی زندگی کی ہدایات پیش کرتی تھی، وہ ہدایات دنیا سے غائب ہو گئیں. انہوں نے اس میں ترمیم کر دی، تحریف کر دی. اور باقی ہندو مت ہو اور پارسیوں کا مذہب ہو، یہ تو بالکل سیاست کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے کچھ بتانے سے بالکل قاصر ہیں. صرف اور صرف اسلام ہے جو انفرادی اور اجتماعی تمام گوشوں کے بارے میں ہدایت دیتا ہے. تمہارے عقائد کیا ہونے چاہیے، تمہاری عبادات کے طریقے کیا ہونے چاہیے، تمہاری رسومات کیا ہونے چاہیے. یہ 3 انفرادی گوشے ہیں. اور اجتماعی لحاظ سے، سیاسی اعتبار سے تمہارے لیے کیا رہنمائی ہے، معاشی اعتبار سے کیا تمہیں کرنا ہے، معاشرتی اعتبار سے کیا چیز برائی ہے، کیا چیز اچھائی ہے. صرف اسلام ہے. سیاست کے اعتبار سے خلافت، بندے کے لیے خلافت ہے، اصل حاکم صرف اللہ ہے، اللہ کی مرضی چلے گی. معیشت کے اعتبار سے اصل مالک اللہ ہے، تم امین ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق مال کمانا ہے، مال خرچ کرنا ہے. زکوٰۃ کے ذریعے سے ویلفیئر کا ایک نظام قائم کرنا ہے. سود، سٹہ، جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں استحصال کی ان کی ممانعت ہے. اور معاشرتی اعتبار سے تفصیل سے ہمارے سامنے ہدایات آئیں گی. سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں کیا سوشل ویلیوز ہیں اور کیا سوشل ایولز ہیں. مساوات، تمام انسان ایک ہی اللہ کی مخلوق، ایک ہی جوڑے کی اولاد، سب کے سب برابر، سب کا یکساں احترام، ہر ایک کا مال، ہر ایک کی جان، ہر ایک کی آبرو کا تحفظ. تو ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس اصل علم آ چکا تھا. بغیم بینہم، آپس کے زدم زدہ کی وجہ سے، اپنی مذہبی چودراہٹوں کو برقرار رکھنے کے لیے جان بوجھ کے اختلاف کیا. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو جو کوئی بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ، اتنی واضح باتیں آنے کے باوجود بھی اے نبی اگر یہ عیسائی یا کوئی اور آپ سے بحث کرے، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے تو اپنا رخ جھکا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، میں تو اللہ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکا ہوں، میں سرنڈر کر چکا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے. وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو بھی میری اتباع کرنے والا ہے،
وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر چکا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہیے اے نبی اہل کتاب سے بھی، وَالْأُمِّيِّينَ، اور اہل مکہ سے بھی، ان پڑھوں سے بھی جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہودیوں کے پاس کتاب ہے تورات، عیسائیوں کے پاس کتاب ہے انجیل، اہل مکہ کے پاس تو کوئی کتاب نہیں۔ تو اے نبی کہیے اہل کتاب سے بھی اور مشرکین مکہ سے بھی، اسلمتم، کہ کیا تم بھی اللہ کے احکامات کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، تو اگر وہ سر جھکا دیں، اللہ کی اطاعت قبول کر لیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر آ گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ رخ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی آپ کے ذمے صاف صاف پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر حق، اور جنہوں نے انبیاء اکرام کو ناحق قتل کیا، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور جو ان لوگوں کو قتل کرتے رہے، اور جو ان کو قتل کرتے رہے جو لوگوں میں سے عدل کا حکم دیتے تھے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو اے نبی ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے، تنزیہ انداز ہے، بشارت دیجئے ان کو دردناک عذاب کی۔ یہودیوں کے جرائم اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اور جس نے بھی حق بات کی، حق کی طرف بلایا، اسے قتل کر دیا۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور کوئی ان کے لیے مدد کرنے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ مکمل کتاب قرآن ہے جو نبی پاک کو دی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اسی قرآن میں سے ایک جزوی حصہ دیا گیا تھا، زبور کی صورت میں، تورات کی صورت میں، انجیل کی صورت میں، تاکہ اس زمانے کے جو مسائل تھے ان کے بارے میں رہنمائی دے دی جائے۔ وہ جزوی حصہ تھا، مکمل نہیں تھا، اسی لیے اللہ نے اس کی حفاظت بھی نہیں کی، اس لیے کہ مکمل ایڈیشن ہدایت کا قرآن کی صورت میں بعد میں آنا تھا۔ جب وہ ایڈیشن قرآن کی شکل میں آ گیا، اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لی۔ تو فرمایا کہ جن کو کتاب کا صرف ایک حصہ دیا گیا تھا، یدعون الی کتاب اللہ، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو پھر جاتا ہے، رخ پھیر لیتا ہے، وہم مورزون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ یہی حرکت ہم نے بھی کی ہے۔ انگریز کے دور میں آپشن دیا جاتا تھا کہ وراثت کی تقسیم چاہتے ہو شریعت کے مطابق یا رواجی قانون کے مطابق، تو ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہمیں شریعت کا نہیں، ہمیں رواجی قانون چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، شریعت کے مطابق ہوگا تو وراثت تقسیم ہو جائے گی بہت زیادہ، اور وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح تقسیم ہو۔ تو یہ حال تھا کس کا؟ یہودیوں کا بھی، کہ جب بلایا جاتا ہے اللہ کے کتاب کی طرف کہ اس کے ذریعے سے فیصلہ ہو، تو ان میں سے ایک گروہ رخ پھیر لیتا ہے، وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ ذالک بانہم قالوا، اس لیے کہ یہودی کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں جلائے گا آگ میں، بس ذرا گنتی کے چند دن لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک طرف سے داخل کرے گا، دوسری طرف سے نکال لے گا۔ ہمارا بھی حال یہ ہے کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایسے ہمارے اپنے بھی کچھ عقیدے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم عمل سے دور ہیں۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور انہیں ان کے دین میں دھوکے میں ڈال دیا ہے ان باتوں نے جو انہوں نے خود سے گھڑ لی ہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو پھر اس وقت کیا ہوگا، کیا بنے گی، جب کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا ایک ایسے دن کے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اب اس کے بعد دو توحید کے موضوع پر بڑی عظیم آیتیں آ رہی ہیں۔
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ قل اللہم مالک الملک، اے نبی یوں کہیے، اے اللہ، اے کل بادشاہت کے مالک، جس کے اختیار میں کل بادشاہت ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت اور اختیار دیتا ہے، اور تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت یا اختیار چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، لیکن تیرے ہر فیصلے میں خیر ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ یقین اگر ہمیں ہو جائے، ہماری زندگی بڑی باوقار ہو جائے۔ کسی کی چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کیوں لوگوں کی چاپلوسی کریں، خوشامد کریں، اور کیوں ہم لوگوں سے ڈریں؟ کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، نقصان وہی پہنچے گا جو اللہ نے لکھا ہے، اور کوئی مجھے فائدہ نہیں دے سکتا، فائدہ وہی پہنچے گا جو اللہ نے دیا ہے۔ تو انسان باوقار زندگی بسر کرے گا، صرف اللہ سے ڈرے گا، صرف اللہ کے سامنے جھکے گا۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے جیسے سردیوں میں، گویا دن کے حصے میں داخل ہو گئی، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے گرمیوں میں اور رات کے حصے میں داخل ہو گیا۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اے اللہ تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے۔ بظاہر بیج مردہ ہے، تو اس میں سے زندہ پودا نکالتا ہے۔ انڈا بظاہر مردہ ہے، اس میں سے تو چوزا نکالتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو ہے جو نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے، یعنی زندوں کو موت اے اللہ تو دیتا ہے، تیرے ہاتھ میں موت ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک ایسی آیت آ رہی ہے کہ جس سے ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اس آیت کی ہم نے خلاف ورزی کر کے اپنے آپ کو آج ذلت کے گھڑے میں ڈالا ہوا ہے۔ فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، چاہیے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ ہم نے اس آیت کی خلاف ورزی کی اور افغانی بھائیوں کے خلاف اور طالبان کی اسلامی حکومت کے خلاف ہم نے امریکہ کو دوست بنایا، جس کی وجہ سے آج اللہ ہم سے ناراض ہے۔ کتنی ہماری ہلاکتیں ہو چکی ہیں، بربادی ہو چکی ہے، اور پھر بھی ہماری عزت دنیا میں کوئی نہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، چاہیے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ ومن يفعل ذلک، اور جس کسی نے یہ جرم کیا، فلیس من اللہ فی شیء، تو پھر وہ اللہ کی طرف سے کسی بنیاد پر نہیں ہے، گویا اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقا، سوائے اس کے کہ تم واقعی ان سے ڈرتے ہو۔ اتنی اجازت ہے کہ اگر اپنی جان کو خطرہ ہو تو ظاہری طور پر کافر سے دوستی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ مل کر اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کسی مہم کا حصہ بنے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بقول تقی عثمانی صاحب کے، اگر کوئی شخص تمہارے یہاں پر پسٹل رکھ دے اور تم سے کہے کلمہ کفر کہو، تو تم کہہ سکتے ہو، اجازت ہے اس کی۔ اعلیٰ درجہ یہ کہ مت کہو، شہید ہو جاؤ، اجازت ہے، تم کہہ دو۔ لیکن اگر وہ یہاں پر پسٹل رکھ کر تم سے کہے کہ میں تمہارے ہاتھ میں پسٹل دے رہا ہوں، مسلمان کو تم گولی مارو، اس کی اجازت اب نہیں ہے۔ اب آپ نے اپنی جان دے دینی ہے، لیکن آپ کسی مسلمان پہ گولی نہیں چلا سکتے۔ تو ہم نے یہ جرم کیا ہے کہ ہم نے ساتھ دیا ہے کافروں کا مسلمانوں کو برباد کرنے میں، نقصان پہنچانے میں۔ فرمایا سوائے اس کے کہ تم ان سے واقعی ڈرتے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کیوں ڈرتے ہو کافروں سے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج تم نے اگر اپنی جان بچا لی تو کیا ہمیشہ جان بچی رہے گی؟ تمہیں مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ طالبان افغانستان مرے ہیں لیکن اللہ کے سامنے سرخرو ہیں، انہوں نے ایک اچھے مقصد کے لیے کفار سے لڑتے ہوئے جانیں دی ہیں۔ ہمارے جو لوگ مرے ہیں وہ کس کھاتے میں ہیں؟ انہوں نے کس کا اتحادی بن کے جانیں دی ہیں؟ ہمارے بھی
جوانوں کی جانیں گئی کہ نہیں گئیں، لیکن کس کھاتے میں گئی ہیں؟ خود اندازہ کیجئے، سوچئے۔ تو فرمایا کہ کیوں ڈرتے ہو، مرنا تو ویسے بھی ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، اے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم چھپاؤ وہ کچھ جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ تو اس کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، اس روز یعنی روز قیامت ہر جان پائے گی جو کچھ بھی اس نے عمل کیا ہے بھلائی میں سے اپنے سامنے موجود، وما عملت من سوء، اور جو بھی اس نے عمل کیا ہے برائی میں سے اس کو بھی اپنے سامنے وہ جان پائے گی، اس کے سامنے آ جائے گا، یہ تمہارا کریڈٹ ہے، یہ تمہارا ڈیبٹ ہے، یہ تمہاری نیکیاں ہیں، یہ تمہاری برائیاں ہیں۔ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، وہ جان چاہے گی کہ کاش اس کے اور اس کے نام اعمال کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو۔ انسان نہیں چاہے گا کہ میرا نام اعمال میرے سامنے آئے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ابھی سے بتا رہا ہے کہ دیکھو قیامت کے دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی خیر کا کام کیا وہ اس کو دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کا کام کیا وہ اس کو دیکھے گا۔ اللہ نے پہلے سے آگاہ کر دیا ہے، لہذا خوب نیکیاں کرو، چھوٹی نیکی کا موقع ملے وہ بھی کر گزرو تاکہ روز قیامت سرخرو ہو جاؤ۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں کے حق میں بہت ہی مہربان ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ آل عمران کے ہم 3 رکوع پڑھ چکے ہیں۔ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سورہ آل عمران کا جو یہ پہلا حصہ ہے 10 رکوعوں پر مشتمل، اس میں خطاب کا رخ زیادہ تر ہے اہل کتاب کی طرف اور اس میں سے بھی عیسائیوں کی طرف۔ عیسائیوں کا ایک وفد نجران سے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحث کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس موقع پر اللہ نے سورہ آل عمران کے یہ 10 رکوع نازل فرمائے۔ عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اسی لیے ہم نے رہبانیت اختیار کی، اس لیے کہ دنیا داری میں پڑھ کر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے، اس لیے ہم نے رہبانیت اختیار کی۔ نہ ہم شادی بیاہ کو صحیح سمجھتے ہیں، نہ دنیا میں رہ کر اور معیشت کے لیے اپنے اوقات کے لگانے کو ہم صحیح سمجھتے ہیں۔ شہروں سے دور کونے کھدروں میں جا کر
اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانا اور سبزیوں پر گزارا کرنا، سادگی کی زندگی بسر کرنا، یہ سب کا سب اللہ کی محبت کی علامت ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ بات بیان فرمائی کہ یہ جو تصور رہبانیت کا ہے، یہ اصل میں شیطان اور اس کی قوتوں کو معاشرے میں بالکل پوری طرح سے میدان حوالے کرنے کے مترادف ہے۔ نیک لوگ ویرانوں میں چلے جائیں، کونوں کھدروں میں چلے جائیں، خانقاہوں میں چلے جائیں، اور شیطانی قوتیں پھر معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کا پورے کا پورا سلسلہ پوری کھلی آزادی کے ساتھ جاری و ساری کر دیں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نہیں، دنیا میں رہو لیکن دنیا کے طلبگار مت بنو، اور دنیا میں رہ کر باطل قوتوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرو، شیطانی قوتوں کو، ان کے عزائم کو ناکام کرو۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین اسوہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شدید محبت کرنے والے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ ثبوت دیا کہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کیا، ان سے پنجہ آزمائی کی، ان کو شکست سے دوچار کیا، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا نظام قائم کیا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے صحیح طرز عمل۔ اسی مضمون سے آج ترجمے کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے ان عیسائیوں سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے محبت رہبانیت سے پوری نہیں ہوگی، یہ تو تم اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو معاشرے میں کھل کھیلنے کا موقع دو گے۔ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ میری پیروی کرو۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول کی اتباع کی اہمیت، کہ اگر اللہ سے واقعی محبت ہے تو اس محبت کا عملی ثبوت اس طرح سے دیا جائے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے۔ جو اللہ کے رسول کی زندگی کا مشن تھا وہی ہمارا مشن بھی ہو، جو اللہ کے رسول کی زندگی میں اہم سرگرمیاں تھیں وہ ہماری بھی ہوں۔ اتباع رسول کے حوالے سے جو ہم مسلمانوں کا تصور ہے وہ بھی محدود ہو گیا۔ وہ تصور یہ ہے کہ ہم صرف معمولات زندگی تک اللہ کے رسول کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گو کہ یہ کوشش بھی مبارک ہے۔ چہرہ اس پر اللہ کے رسول کی سنت، لباس وہ شریعت کے مطابق، اس کے ساتھ ساتھ سوتے وقت مسنون دعا، جاگتے وقت مسنون دعا، کھانا کھاتے وقت مسنون دعا، عام معمولات زندگی میں اللہ کے رسول کی پیروی، بلا شبہ یہ چیزیں بھی اتباع میں شامل ہیں۔ لیکن اتباع رسول کا اصل مقصود یہ ہے کہ پوری زندگی کا رخ وہ ہو جو اللہ کے رسول کی زندگی کا رخ تھا۔ یہ ذرا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں جو غالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اور مقصد تھا، وہ تھا نوع انسانی کے لیے ایک رحمت کا پیغام۔ دنیا میں ان کے لیے رحمت کیسے قائم ہوگی؟ دنیا میں اس طرح قائم ہوگی کہ دنیا سے ظلم کو، جبر کو، استحصال کو ختم کر کے ایک عادلانہ معاشرہ قائم کیا جائے۔ اور آخرت میں رحمت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دنیا میں ظلم اور جبر سے بچانے کے لیے ایک بڑی کٹھن جد و جہد کی، اقامت دین کی جد و جہد، خود بھی قربانیاں دیں، اپنے تربیت یافتہ ساتھیوں کے بھی لاش اسراء میں پیش کیے، اور بالآخر 21 برس کے عرصے میں اللہ تعالیٰ کا دین غالب کر دیا۔ 13 برس مکے کے ہیں، 8 برس مدینے کے ہیں، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، دین غالب ہو گیا، دنیا سے ظلم، جبر، استحصال کا عرب کی حد تک خاتمہ کر دیا، اور غزوہ تبوک کے ذریعے سے سادلانہ نظام کو عرب سے باہر
ایکسپورٹ کرنے کا بھی آغاز کر دیا۔ پھر بعد میں صحابہ کرام نے اس کام کو بہت آگے بڑھایا، 3 بر اعظموں میں اللہ کا دین غالب کیا، اور نو انسانی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ نے تبلیغ اور دعوت دین کا کام کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگی میں ان 2 کاموں کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اقامت دین تاکہ دنیا میں عادلانہ نظام قائم ہو، خلافت قائم ہو، اور دعوت دین تاکہ اللہ کے بندوں کو غفلت سے نکال کر ان کا اللہ سے تعلق جوڑا جائے اور ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کی جائے۔ یہ ہے اتباع رسول کا اصل میدان۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اتباع تو ایک اعلیٰ درجے کا نام ہے کہ جس میں صرف اللہ کے رسول کا حکم نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ کہ دیکھا جائے گا ان کی پسند کیا ہے، اس کا تعلق محبت سے ہے۔ لیکن اگر اتباع نہیں کر سکتے تو کم درجہ پھر کیا ہے؟ کم از کم اللہ کے رسول کے احکامات کو تو مانو، ان کی اطاعت تو کرو، جو بھی انہوں نے حکم دیا ہے اس پر تو عمل کرو۔ تو قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول کا کہنا مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اے عیسائیو اگر تم اللہ کے رسول کا کہنا نہیں مانتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو کان کھول کر سن لو کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے کافروں سے محبت نہیں ہے۔ یہاں پر سورہ آل عمران کے پہلے حصے کا پہلا جز مکمل ہوا کہ جس میں عمومی اعتبار سے جنرلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح عقائد بیان کیے اور عیسائیوں کے غلط عقائد اور ان کی غلط جو رسومات اور ترجیحات تھی ان کی نفی کی۔ اب براہ راست گفتگو آ رہی ہے آیت نمبر 33 سے لے کر اور 6 رکوع کے اختتام تک عیسائیوں سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کا غلو ہے کہ ان کو انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دے کر خدائی میں شریک کر دیا، اب اس کی براہ راست نفی آ رہی ہے۔ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا حضرت آدم علیہ السلام کو، انہیں پہلا انسان بھی بنایا، پہلا نبی بھی بنایا، و نوحن، اور چن لیا نوح علیہ السلام کو، ان کو آدم ثانی بنایا، ان کے بعد جتنی نسل انسانی چلی ہے انہی کے 3 بیٹوں سے چلی ہے، و آل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو اللہ نے چن لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے انہی کی آل انہی کی اولاد میں آئے، و آل عمران، اور اللہ نے آل عمران کو چن لیا۔ حضرت عمران کون ہیں؟ حضرت مریم کے والد، اور آل عمران کی فضیلت کیا ہے وہ اسی صورت میں آ رہی ہے، ابھی ہمارے سامنے آئے گی۔ اتنا اہم مضمون کہ پوری صورت کا نام ہے آل عمران، تو اللہ نے حضرت عمران کی آل کو بھی چن لیا، علی العالمین، تمام جہان والوں پر، ذریۃ بعضھا من بعض، ان میں سے بعض کی اولاد تھے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد تو سبھی ہیں، اور پھر نوح علیہ السلام ہی کی اولاد میں حضرت ابراہیم بھی تھے اور حضرت عمران بھی تھے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت عمران تھے، تو ان میں سے بعض کی اولاد ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس قالت امرأۃ عمران، یاد کرو جب کہ حضرت عمران کی زوجہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ بے شک میں آپ کی، اے اللہ میں آپ کی نظر کرتی ہوں اس بچے کو جو کہ میرے وجود میں ہے، محررا، بالکل خالص کرتے ہوئے، یعنی جو بچہ میرے ہاں پیدا ہونے والا ہے میں اسے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، بے شک جو کچھ میرے وجود میں ہے میں اس بچے کو بالکل خالص کرتے ہوئے، آزاد کرتے ہوئے آپ کے دین کے لیے وقف کر رہی ہوں۔
فتقبل منی، تو اے اللہ میری یہ نظر قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک اے اللہ تو ہی سب کچھ سننے والا اور تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ فلما وضعتھا، تو جب اس خاتون نے ایک بچی کو جنم دیا، جب بھی کوئی خاتون ایسی نظر مانتی تھی تو عام طور پر اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا تھا، یہ پہلا موقع تھا کہ عجیب بات ہوئی، لڑکی پیدا ہو گئی۔ فلما وضعتھا، تو جب اس خاتون نے بچی کو جنم دیا، قالت، تو کہا، رب انی وضعتھا انثی، اے میرے رب میں نے تو ایک بچی کو جنم دیا ہے۔ اب اللہ کے الفاظ ہیں، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ اس نے کس کو جنم دیا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، لفظی ترجمہ ہوگا اور نہیں ہوتا لڑکا لڑکی جیسا، لیکن مولانا اصلاحی صاحب نے بڑا عمدہ ترجمہ کیا ہے یہاں پر کہ کہاں ہوتا لڑکا اس لڑکی جیسا، یہ لڑکی تو بڑے نصیب والی ہے، اس لڑکی کو تو ابھی آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ اللہ نے تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی ہے، تو ولیس الذکر کالانثی، کہاں ہوتا لڑکا اس لڑکی جیسا، یہ لڑکی بڑے نصیبوں والی ہے۔ وانی سمیتھا مریم، اور اس خاتون نے کہا کہ میں نے اس بچی کا نام رکھا ہے مریم۔ وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور بے شک اے اللہ میں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں مردود شیطان کے حملوں سے۔ فتقبلھا ربھا بقبول حسن، تو قبول کیا اس بچی کو اس کے رب نے بہت عمدہ قبول کرنا، گویا اس نظر کو اللہ نے قبول فرمایا۔ وانبتھا نباتا حسنا، اور پروان چڑھایا، پرورش کی اس بچے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عمدہ طریقے پر۔ وکفلھا زکریا، اور اللہ نے اس بچی کو سپرد کر دیا حضرت زکریا کے علیہ السلام۔ حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو تھے، تو گویا اپنی خالہ کے پاس وہ چلی گئیں اور حضرت زکریا کی نگرانی میں اس بچی کی تربیت ہوئی ہیکل سلیمانی میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بچی بڑی ہوئی تو ایک حجرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا، حضرت مریم وہاں رہتی، ذکر و اذکار کرتی اور دین کا علم سیکھتی، پڑھتی رہتی۔ حضرت زکریا کبھی کبھی جاتے مریم کے پاس۔ اب اس کے بعد ایک دن عجیب بات ہوئی، فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حجرے میں حضرت مریم کے پاس جاتے، وجدا عندہا رزقا، تو ان کے پاس رزق پاتے۔ اب یہاں رزق کے دو ترجمے ہیں، ایک ترجمہ تو ہے کہ بے موسم کے پھل پاتے، اور ایک ترجمہ صوفیاء نے کیا ہے کہ انبیاء کا رزق یہ مادی نہیں ہوتا، انہیں تسکین ہوتی ہے علمی، فکری، روحانی رزق سے۔ رزق کہتے ہیں ہر اس شے کو جس سے انسان کو تسکین ملے۔ جب بھی حضرت مریم کے پاس جاتے تو ان سے ایسی ایسی باتیں سنتے، علم اور معرفت کے ایسے نقطے سنتے کہ حیران رہ جاتے کہ بچی تنہا ہوتی ہے لیکن یہ بچی ایسی اعلیٰ اعلیٰ معرفت کی باتیں نہ جانے کیسے کرتی ہے۔ تو جب بھی حضرت مریم کے پاس جاتے وجدا عندہا رزقا، ان کے پاس رزق پاتے۔ قالا، ایک دن پوچھا، یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، تیرے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے، یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں، یا تجھے یہ علم اور معرفت کی باتیں کون سکھاتا ہے؟ قالت ھو من عند اللہ، حضرت مریم سلام علیہا نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ بس یہ جو حضرت مریم کے الفاظ تھے، انہوں نے حضرت زکریا کے دل پر چوٹ ماری۔ ایک خواہش تھی جو بڑے عرصے سے اپنے دل میں لیے ہوئے تھے، اس کا زبان سے اظہار نہیں کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس خواہش کے حوالے سے اسباب موافق نہیں تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بھانج تھی، اور جو ان کے باقی رشتہ دار تھے وہ زیادہ کوئی نیک نہیں تھے۔ چاہتے تھے کہ میری اپنی اولاد میں کوئی نیک فرزند ہو جو میرے بعد دین کی تبلیغ کے مشن کو جاری رکھے، لیکن یہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔
خود بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی بانجھ ہے۔ لیکن جب حضرت مریم کے الفاظ سنیں کہ میرے پاس یہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، بغیر اسباب کے آ رہا ہے، اللہ براہ راست یہ نعمتیں دے رہا ہے، تو فوراً دل پہ چوٹ پڑی کہ اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ جب مریم کو اللہ دے رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا، اسی وقت دین اینڈ دیر حضرت مریم کے الفاظ سنے ہیں، اور اسی وقت دعا زکریا ربا، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے عطا فرما پاکیزہ اولاد، اپنے پاس سے، اسباب وہ موافق نہیں ہے، اپنے پاس سے عطا فرما، اسباب تیرے پابند ہے، تو اسباب کا پابند نہیں ہے، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکہ، اور پھر ان کو پکارا فرشتوں نے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جب کہ وہ اپنے حجرے میں نماز کے لیے کھڑے تھے، عین دوران نماز فرشتوں نے آ کر ان کو بشارت دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اے زکریا اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ابھی آگے وضاحت آئے گی۔ گویا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی ولادت بغیر باپ کے معجزانہ ہوئی ہے۔ وسیداً، اور وہ سردار ہوں گے، ان میں قیادت کی صلاحیت ہوگی۔ وحصوراً، اور زندگی بسر کریں گے تنہائی کی، شادی نہیں کریں گے۔ ونبیًا من الصالحین، اور صالحین میں سے نبی ہوں گے۔ سورہ انبیاء میں یہ مضمون آتا ہے کہ اللہ نے پھر ان کی بیوی کو ٹھیک کر دیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اللہ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ اب یہ یحییٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پر آیا کیوں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں عیسائیوں کو کہ حضرت یحییٰ کی پیدائش بھی معجزانہ ہے۔ ان کے والد بوڑھے تھے، بیوی اور ان کی والدہ بہنج تھیں، اللہ نے معجزے کے ذریعے سے ان کی والدہ کو ٹھیک کیا۔ تو اگر معجزے کے ذریعے سے کسی کی پیدائش اس کو معبود بنا دیتی ہے، تو پھر یحییٰ کو بھی معبود مانو، ان کی پیدائش بھی معجزانہ ہے، ان کو معبود نہیں مانتے، اور عیسیٰ کو اس لیے معبود مانتے ہو علیہ السلام کہ ان کی پیدائش معجزانہ ہے، تو یہ کیا تمہارے پیمانے ہیں؟ قال رب انا یکون لی غلام، اب حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہوئے۔ پہلے تو خود ہی اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے، اب جب اللہ نے بیٹا دے دیا، بیٹے کو خوشخبری دے دی، اب حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اور ممکن ہے کہ انسان خوشی کی خبر بار بار پوچھتا ہے تاکہ پورے یقین ہو جائے کہ ہاں یہ خبر صحیح ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں انا یکون لی غلام، کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ وقت بلغنی الکبر، جبکہ میں تو پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کو، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بھانج ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، مجھے معلوم ہو کہ کب میرے آنگن میں یہ بہار آئے گی۔ قال آیتک، اللہ نے فرمایا کہ اے زکریا تیری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضان، کہ تم لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے 3 دن تک مگر یہ ہے کہ اشاروں سے، جب محسوس ہو کہ ذرا بولنے میں رکاوٹ ہے تو سمجھ جانا کہ بس انہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت تمہارے گھر پر آئے گی۔ یہ کوئی بیماری نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس ایک نشانی تھی۔ سورہ مریم میں وضاحت آ جائے گی کہ یہ ایک بیماری نہیں تھی کوئی معاذ اللہ، بلکہ یہ ہے کہ اللہ نے ان دنوں میں ان کی قوت گویائی وقتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم کر دی تھی۔ وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا، اے زکریا اپنے رب کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اس کی تسبیح کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یاد کرو جب کہ فرشتوں نے کہا تھا، یا مریم، اے مریم،
ان اللہ اصطفیٰ کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، وطہرہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ کر دیا ہے، واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، اور تمہیں چن لیا ہے تمام جہان والوں کی عورتوں پر۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی لربک، اپنے رب کی فرما برداری کرو، اپنے رب کی اطاعت کرو، واسجدی، اس کے لیے سجدہ کرو، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تم ہیکل میں ہو، اپنے حجرے میں نماز پڑھو، لیکن باجماعت نماز میں شریک ہو۔ جیسے ہمارے ہاں خواتین کے حصے میں باجماعت نماز پڑھتی ہیں، اسی طریقے پر تم بھی رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت میں شریک ہو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، آپ تو اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب کہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے، ایہم یکفل مریم، یہ طے کرنے کے لیے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ مریم اتنی پیاری بچی تھی کہ جب ہیکل میں آئی تو ہر ایک کاہن کی خواہش تھی کہ میں اس بچی کی پرورش کروں، تو اس پر قرآن اندازی پھر کی گئی۔ تمام جو بھی اس وقت کاہن تھے، انہوں نے وہ قلم جس سے وہ تورات لکھتے تھے، وہ قلم انہوں نے پھینکے دریا میں، اور سب کے قلم دریا کے ساتھ بہنا شروع ہو گئے، سوائے حضرت زکریا کے قلم کے کہ وہ الٹے رخ پہ بہنا شروع ہو گیا۔ اسی سے حضرت زکریا کے نام قرآن نکل آیا کہ وہ حضرت مریم کی پرورش کریں گے۔ تو اے نبی، آپ تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب کہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے، ایہم یکفل مریم، یہ طے کرنے کے لیے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ وما کنت لدیہم، اے نبی آپ تو اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ یختصمون، جب کہ وہ مریم کی کفالت کے حوالے سے باہم جھگڑ رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، یاد کرو جب کہ فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، بے شک اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی۔ حضرت عیسیٰ کلمت اللہ ہیں، کیوں؟ بچے کی پیدائش میں جو حصہ باپ کا ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں وہ حصہ ادا کیا اللہ کے ایک کلمے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ کن القا کیا حضرت مریم کے وجود میں، اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کلمت اللہ ہے۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اور اس اللہ کے کلمے کا نام ہوگا مسیح، یعنی عیسیٰ، مریم کا بیٹا۔ کہیں نہیں آتا محمد بن عبداللہ، موسیٰ بن عمران، ابراہیم بن آذر، عیسیٰ بن مریم کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے، ان کی صرف والدہ تھی۔ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، ان کا نام ہوگا مسیح، یعنی عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کو عزت ملے گی اور آخرت میں بھی ان کو عزت ملے گی۔ دنیا میں ان کی عزت اپنے عروج پر پہنچے گی جبکہ وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے قرب قیامت۔ ومن المقربین، اور وہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں سے، اللہ کی قربت رکھنے والوں میں سے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے بات کریں گے ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی۔ انہوں نے پہلے دن ہی بولنا شروع کر دیا، سورہ مریم میں تفصیل آئے گی، ماں کی گود میں بول رہے تھے پیدائش کے پہلے دن ہی، اور کہولت میں بھی بولیں گے۔ کیا مطلب؟ یہ کیسے معجزہ ہے؟ ادھیڑ عمر میں تو ہم سب بولتے ہیں، اس لیے یہ معجزہ ہے کہ ابھی وہ ادھیڑ عمر کو پہنچے نہیں، 33 برس کی عمر میں ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ دنیا میں دوبارہ آئیں گے اور عمر میں اب اضافہ شروع ہوگا، ادھیڑ عمر کو پہنچیں گے، اس وقت بھی گفتگو کریں گے۔ تو گویا ان کی دونوں گفتگویں معجزہ ہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، لوگوں سے گفتگو کریں گے گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ صالحین میں شمار ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس
کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کے 5ویں رکوع میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کی فرشتوں کے ذریعے سے بشارت دی۔ اب حضرت مریم اس پر حیران ہوئیں۔ قالت رب انا یکون لی ولد، حضرت مریم نے کہا کہ میرے کیوں کر بیٹا پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ اذا قضى امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے، فإنما یقول له کن، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں کتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش بغیر والد کے ہوئی ہے، لیکن افسوس ہے ہماری امت کے کچھ محسنوں پر۔ سر سید احمد خان بلا شبہ قومی اعتبار سے ہمارے محسن ہیں، جدید علوم کی طرف ہمیں وہی لے کر گئے، بڑی اس کی انہوں نے قربانیاں دی، لیکن یہ ہے کہ یہ ذہن میں نہ جانے کس طرح سے آ گیا کہ قرآن مجید کی ایسی تشریح کرنی ہے جو مغربی فکر کے مطابق ہو، مغرب کے لیے قابل قبول ہو، اور مغرب اور ان کی جو فکر ہے وہ پوری مادہ پرستانہ ہے۔ وہ تو کہتے ہیں ہم اسی چیز کو مانیں گے کہ جس کو ہم اپنے حواس سے ویریفائی کر سکیں، لہٰذا وہ معجزات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو سر سید نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے قرآن مجید کے ہر معجزے کی کوئی نہ کوئی عقلی توجیہ کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کی بھی توجیہ شروع کر دی کہ وہ ولادت بھی معجزانہ نہیں تھی، حضرت مریم کی یوسف نجار کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اور عام طریقے پر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی حوالے سے انہوں نے ہر معجزے کے حوالے سے عجیب قسم کی عقلی مشغافیاں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائے گا کتاب اور حکمت، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یعنی تورات اور انجیل۔ تورات میں کتاب یعنی احکامات ہوں گے، اور انجیل میں حکمت یعنی دانائی کی، معرفت کی، حکمت کی باتیں ہوں گی۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انسانوں کی طرف رسول نہیں ہیں، بلکہ وہ رسول صرف ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ بنی اسرائیل سے آ کر وہ کہیں گے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ اب ان کے معجزات کیا ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے سورہ بقرہ میں آتا رہا ہے، وہ تفصیل یہاں آ رہی ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے گارے سے بناؤں گا پرندے کسی ایک صورت، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ ہو جائے گا اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے۔ ہوگا کس سے؟ اللہ کے حکم سے۔ معجزہ خود سے ظاہر نہیں ہو سکتا، معجزے کے پیچھے اصل طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ حکم کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں ٹھیک کر دوں گا مادرزاد اندھے کو اور مادرزاد کوڑی یا برس کے مریض کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کر دوں گا مردہ کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ یہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں بتا دوں گا، بِمَا تَأْكُلُونَ، کہ تم کیا کھا کر آئے ہو،
محفل میں ہر ایک کے بارے میں بتا دوں گا کہ تم نے یہ کھایا ہے، تم نے یہ کھایا ہے۔ وما تدخرون فی بیوتکم، اور تم نے کیا خوراک کا ذخیرہ اپنے گھروں پر پیچھے چھوڑا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور جو کچھ بھی میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے، پوری تورات موجود نہیں، اس کا کچھ حصہ تو تم نے یہودیوں چھپا دیا اور کچھ حصے میں تم نے تحریف کر دی، لیکن جو بھی تورات میں سے صحیح تعلیمات موجود ہیں میں ان کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ واقعی اللہ ہی نے وہ تعلیمات نازل کی تھیں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں تمہارے لیے حلال کروں گا بعض ایسی چیزوں کو جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ کیا چیزیں حرام کی گئی تھی؟ سورہ انعام میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، پس اس کی بندگی کرو، عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا رستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف سے محسوس کیا کفر، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مان رہے، ان کی دعوت قبول نہیں کر رہے، قالا، تو پکار لگائی، من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے جو میرا مددگار ہو اللہ کے لیے۔ قال الحواریون، تو ان کے ساتھیوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، یعنی ہم حقیقت میں تو اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اور اسی کے لیے عیسیٰ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اصل میں تو خدمت ہوتی ہے دین کی، لیکن انسان اس کے لیے کسی بھی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ جب نبی ہوتے تھے تو ان پر ایمان لاتا تھا۔ تو وہ حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، واشہد بأننا مسلمون، تو اے عیسیٰ آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا، اب حواریوں کے الفاظ آ رہے ہیں، اے رب ہمارے، ہم ایمان لے آئے، بما انزلتا، ان تعلیمات پر جو آپ نے نازل فرمائی ہیں، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو اے اللہ تو ہمیں بھی لکھ لے، ہمیں بھی شمار کر لے گواہوں میں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے ایک چال چلی اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب کیا چال چلی، اللہ نے کیا تدبیر کی، یہ وہ مضمون تھا جو کہ بڑا مشکل تھا سمجھنا، لیکن جب برنباس کی انجیل وہ ایک اللہ کے بندے نے وہ ظاہر کر دی جس کو کہ عیسائیوں نے چھپا رکھا تھا، تو معاملہ حل ہو گیا۔ برنباس کی انجیل، اس میں بہت سارے آپ دیکھیں گے کہ مضامین بالکل عین قرآن کے مطابق ہیں، اس کو عیسائیوں نے چھپا رکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو واضح کر دیا۔ اس میں تفصیل موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری وہ چاہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیصر روم کو بددعا دیں۔ ایک دفعہ انہوں نے بددعا دے دی تو قیصر روم کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس لیے کہ رومیوں نے آ کر قبضہ کر لیا تھا بیت المقدس پر، انہی کا گورنر اس وقت وہاں پر موجود تھا، لیکن حضرت عیسیٰ بددعا نہیں کرتے تھے۔ اس نے پھر ایک سازش میں کا وہ حصہ بن گیا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی تکلیف دی جائے کہ ان کی زبان سے قیصر کے خلاف بددعا نکل جائے۔ ہوا یہ کہ یہودیوں کے علماء نے رومی گورنر سے کہا کہ یہ جو عیسیٰ معجزے دکھا رہے ہیں یہ معجزے نہیں ہیں، یہ جادو ہے، جادو کر کے عیسیٰ علیہ السلام نے کفر کیا ہے، ہماری شریعت میں جادو کفر ہے، اور کفر کر کے عیسیٰ علیہ السلام مرتد ہو گئے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور مرتد کی سزا شریعت میں قتل ہے، تو لہٰذا انہوں نے فتویٰ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ گورنر نہیں چاہتا تھا، وہ جانتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک نیک انسان ہے۔ ایک تہوار کے موقع پر اس نے پیشکش بھی کی کہ 2 افراد ہیں جن کو قتل کرنا ہے، سزائے موت دینی ہے،
ایک ڈاکو ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، میں کسی ایک کو معاف کرنے کو تیار ہوں، ہمارا ایک خوشی کا تہوار کا موقع ہے۔ تو یہودی علماء نے کہا کہ ڈاکو کو معاف کر دو، عیسیٰ کو معاف مت کرو۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے سپاہی بھیجے گئے، وہ سپاہی عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے۔ تو اس حواری نے جو چاہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بددعا نکلے کیسر روم کے خلاف، اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا، 30 سکے میں تم سے اس کے عوض لوں گا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں۔ تو وہ حواری ان سپاہیوں کو لے کر اس باغ میں گیا جہاں عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اور اس نے یہ کہا تھا سپاہیوں سے، رومی سپاہیوں سے، کہ جس کو میں استاد کہوں وہی عیسیٰ ہے۔ اب اس کے بعد وہ حواری اندر داخل ہوا باغ میں، اپنے باقی ساتھیوں سے پوچھا کہ استاد کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ حجرے میں اس وقت عبادت کر رہے ہیں۔ وہ حجرے میں جیسے داخل ہوا، عین اس وقت جبریل امین فرشتوں کے ساتھ آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آسمان پہ چلے گئے، اور جس حواری نے یہ غداری کی تھی 30 سکوں کے عوض، اس کی صورت حضرت عیسیٰ جیسی کر دی گئی۔ اب وہ اس پورے واقعے کو دیکھ کر گھبرایا ہوا باہر نکلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے آسمان کی طرف چلے گئے ہیں۔ اب اس کی صورت چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جیسی تھی تو باقی ساتھیوں نے عیسیٰ سمجھا اور کہا کہ استاد استاد کہا، سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا اور بعد میں جا کے اس کو صلیب پہ لٹکا دیا۔ لیکن پریشان رہے کہ اگر یہ عیسیٰ ہیں تو وہ آدمی کہاں گیا جس نے ہمیں عیسیٰ تک پہنچایا ہے، اور اگر یہ وہی شخص ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ تو یہ مضمون آتا ہے سورہ نساء میں کہ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یہ پورے کا پورا معاملہ ان کے لیے مشکوک بنا دیا گیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ تو انہوں نے ایک سازش کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، یاد کرو جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ انی متوفیکا، بے شک میں تجھے پورا لے لوں گا۔ توفیٰ، یہ توفیٰ کا مطلب صرف وفات نہیں ہوتا بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے لے لینا۔ اللہ نے یہ لفظ سورہ انعام اور سورہ زمر میں استعمال کیا ہے نیند کے لیے بھی، کیونکہ نیند میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے شعور کو لے لیتا ہے، موت کے وقت اللہ تعالیٰ انسان کی جان اور روح کو لے لیتا ہے، اور حضرت عیسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے پورا لے لیا، جسم اور جان سمیت اللہ نے اٹھا لیا۔ تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، الفاظ ہے سورہ انعام آیت نمبر 60 کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانوں کو لے لیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جس نے نہیں مرنا اس کو اللہ تعالیٰ وفات دیتا ہے اس کی نیند کے وقت۔ تو قائدیانی اس لفظ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حضرت عیسیٰ کی وفات کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مر چکے، اور یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ وہ زندہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے، اور وہ جو کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں دوبارہ آئیں گے وہ عیسیٰ نہیں ہے، وہ مسیح عیسیٰ ہے۔ اور غلام احمد قائدیانی ملعون نے کہا کہ میں ہی وہ مسیح عیسیٰ ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ ساری کی ساری ان کی جو موشغافیہ ہے، ورنہ اس پر تمام الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا۔ فرمایا اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ بے شک میں تمہیں پورا لے لوں گا، ورافعک الیہ، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں تمہیں پاک کر دوں گا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور میں ان لوگوں کو جنہوں نے تمہاری پیروی کی ہے ان کو میں فوقیت دوں گا، غالب کر دوں گا ان لوگوں پر جنہوں نے تمہارا کفر کیا ہے قیامت کے دن تک کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت جلد یہودیوں کے اوپر برتری دے دی، اور آج بھی عیسائی اس معنی میں یہودیوں کے اوپر غالب ہیں کہ دنیا میں اگر یہودی ریاست قائم ہے تو عیسائیوں کے تعاون سے۔ اگر آج امریکہ اور برطانیہ اور یورپ اسرائیل کی حمایت سے اپنا ہاتھ کھینچ لے تو مسلمان اسرائیل کا بیڑا غرق کر دیں گے، لیکن جیسے کہا تھا انوار السادات نے 1973 کی جنگ میں کہ ہم اسرائیل کا تو مقابلہ کر سکتے ہیں، امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو فرمایا کہ میں
فوقیت دے دوں گا، غالب کر دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، ان کے اوپر جنہوں نے تیرا کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے۔ ثم الی مرجعکم، اور پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا ان معاملات کے بارے میں کہ جن میں تم اختلاف کرتے رہے۔ فاما الذین کفروا، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، ان کو میں دنیا اور آخرت میں شدید عذاب دوں گا۔ اللہ کی سنت ہے کہ جس قوم نے اپنے رسول کا انکار کیا، اللہ نے اس قوم کو رسول کے سامنے تباہ کیا۔ قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، یہ ساری مثالیں آئیں گی، قوم سمود، قوم لوط، آل شعیب۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، یہ بھی عذاب کے مستحق ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو مہلت دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ واحد قوم تھی جو بہرحال کچھ پیغمبروں کو مانتی تھی، حضرت موسیٰ کو مانتی تھی، حضرت داؤد کو مانتی تھی، تورات کو مانتی تھی۔ اللہ نے مہلت دی، لیکن بدبختوں نے مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب ہوگا یہ کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کے سامنے ایک ایک یہودی کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرے گا اور زمین کے اس سینے کو اس گندگی سے پاک کرے گا۔ فرمایا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو تیرا کفر کریں گے اے عیسیٰ، میں ان کو دنیا اور آخرت میں شدید عذاب دوں گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی ان کی مدد کرنے والوں میں سے نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ انہیں پورا ان کا بدلہ دے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اے نبی یہ ہے وہ جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں آیات میں سے اور حکمت بھرے ذکر میں سے۔ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللّٰہِ کَمَثَلِ آدم، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کہ مثال ہے آدم کی علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نہ والد تھے نہ والدہ تھی، حضرت عیسیٰ کے صرف والد نہیں تھے، والدہ تو تھیں، تو تم نے عیسیٰ کو اس لیے خدا کا بیٹا قرار دے دیا، خدائی میں شریک کر دیا کہ ان کے والد نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام تو کا معاملہ تو اس سے بھی آگے، ان کے تو نہ والد تھے نہ والدہ تھی، انہیں پھر کیا بناؤ گے تم؟ خود سوچو۔ فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی مثال بالکل ایسے ہے کمثل آدم، جیسے کہ مثال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا مٹی سے۔ ثم قال لہ کن فیکون، اور پھر اللہ نے ان سے کہا تھا ہو جا، اور وہ زندہ انسان ہو گئے تھے۔ الحق من ربک، اے نبی حق تو ہے ہی آپ کے رب کی طرف سے۔ فلا تکن من الممترین، بس ہرگز نہ ہو شک کرنے والوں میں سے۔ اللہ کے رسول تو ہرگز ہو نہیں سکتے شک کرنے والوں میں سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ تم عیسائیوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو اور ہرگز نہ ہو شک کرنے والوں میں سے۔ جو باتیں قرآن بتا رہا ہے یہی باتیں 100% حق ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے نبی اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ سے بحث کرے، جھگڑا کرے، جبکہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، فقل، تو پھر آپ اے نبی ان سے آخری بات کہہ دیجئے۔ اللہ کے رسول نے عیسائیوں کے وفد سے پھر آخری بات کہہ دی جو آگے تلقین کی جا رہی ہے کہ بھئی ہم نے تو تمہارے سامنے پورا حق رکھ دیا، اب بھی تم نہیں مانتے تو پھر آ جاؤ، ہم ایک آخری کام کرتے، وہ کام کیا ہے؟ فرمایا فقل، اے نبی ان سے کہیے تعالو، آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو بھی، ونساءنا و نساءکم، اپنی عورتوں کو بھی تمہاری عورتوں کو بھی، وانفسنا و انفسکم، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اور تمہارے رشتہ داروں کو بھی۔ ہر انسان کو اپنی بیوی، اپنے بچے عزیز، ان سے پیار ہوتا ہے۔ آؤ ہم اپنے ان پیاروں کو لے کر ایک کھلے میدان میں آ جائیں، تم بھی لے کر آ جاؤ، ہم بھی لے کر آ جاتے ہیں۔ ثم نبتہل، اور پھر ہم مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں۔ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ٹھہراتے ہیں کاذبین، جھوٹوں پر۔ ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو۔
اب ظاہری بات ہے کہ یہ بات تو وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو اپنے حق پر ہونے کا پورا یقین ہو۔ تو جب یہ دعوت دی گئی مباہلے کی عیسائی وفد کو، عیسائی وفد نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا اور راتوں رات وہ بڑی خاموشی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ ان ھذا لھو القصص الحق، بے شک یہ تمام کے تمام باتیں سنانا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، یہ پورا بیان حق ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تثلیث کا عقیدہ غلط ہے، معبود صرف ایک ہے، تین نہیں ہیں۔ وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ فإن تولوا، اور اگر وہ بات کو، اس حق کو نہ مانیں، وہ اس بات کو تسلیم نہ کریں، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو بے شک اللہ تعالیٰ مفسدین سے، فساد کرنے والوں سے واقف ہے۔ یہ پہلے حصے کا دوسرا جز مکمل ہوا، جس میں براہ راست عیسائیوں کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط تصورات کی نفی کی گئی۔ اب پہلے حصے کا آخری جز، اور یہ 4 رکوعوں پر مشتمل ہے، اس میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کو حق کو قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے نبی کہیے کہ اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آ جاؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ بہت ایک عمدہ کتاب ہے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، پورے قرآن مجید کی تعلیمات کا دعوت کے حوالے سے نچوڑ ہے۔ جب بھی کسی فریق کو دعوت دی جائے تو ہمیشہ گفتگو کا آغاز ان نکات سے کیا جائے جو دونوں کے درمیان قدر مشترک ہے۔ اگر پہلے مرحلے پر ہی آپ اختلافی مسئلے چھیڑ دیں گے تو پھر تو کبھی بھی آپس میں کوئی اتفاق ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، جو بات قرآن میں بھی لکھی ہے، جو بات انجیل میں بھی لکھی ہے، تورات میں بھی لکھی ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کریں۔ باوجود تحریف کے آج بھی انجیل یا تورات میں کہیں شرک کا کہ تائید کے لیے کوئی مضمون نہیں ہے، ابھی بھی اس میں توحید ہی کا مضمون ہے۔ تو فرمایا کہ آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہم میں سے بعض کو رب بنا لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ فإن تولوا، اور اگر وہ اس دعوت کو قبول نہ کریں، رخ پھیر لیں، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تو پھر کہو کہ گواہ رہو کہ بے شک ہم تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابعدار اور فرما بردار ہیں۔ اب ایک اور مشترک بات، وہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ، وہ سب کے نزدیک یکساں محترم ہے، عیسائیوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی۔ اب ان کا ذکر، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم ہم سے کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بحث کرتے ہو، جھگڑتے ہو؟ یہ مضمون سورۃ البقرہ میں آ چکا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ فرمایا کہ نہیں، کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بحث کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، نہیں اتری تورات اور انجیل مگر ان کے بعد، یا یہودی اور عیسائی یہ تقسیم تو بعد کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس تقسیم سے پہلے کے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، یہ تم ہی لوگ ہو کہ جو ایسی باتوں کے بارے میں جھگڑ چکے ہو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم تھا۔ فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو تم ایسی باتوں کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی یا عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو بالکل یکسو اللہ کے فرما بردار اور مسلمان تھے۔
وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ بہت بڑی سند ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی کہ انہوں نے کسی محبت کو اللہ کی محبت کے برابر آنے نہیں دیا۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک لوگوں میں سے حضرت ابراہیم کے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ وہذا النبی، اور یہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے یعنی مسلمان، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی مومنوں کا دوست ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک جماعت یہ چاہتی ہے اے مسلمانوں، لو یضلونکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے۔ وہ خود تو جانتے ہیں کہ ہم گمراہ ہیں، ہمارے پاس ہماری کتابوں کا اصل ٹیکسٹ ہی موجود نہیں ہے، وہ خود بھی جانتے ہیں، لہذا وہ خود تو گمراہ ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں۔ وما یضلون الا انفسہم، اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر یہ ہے کہ اپنے آپ کو، وما یشعرون، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون، جبکہ تم جانتے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں حق اور باطل کو آپس میں گڈمڈ کرتے ہو، کیوں ان کو آپس میں ملاتے ہو۔ وتکتمون الحق، اور تم کیوں حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ باطل کبھی بھی تنہا کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا اس کو سہارے کے لیے کچھ نہ کچھ حق کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیوں حق اور باطل کو ملاتے ہو، کیوں حق کو چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معه نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ یہود کو اس بات پر شدید جلن تھی، غصہ تھا کہ جو شخص بھی ایک بار مسلمان ہو جائے وہ پھر اسلام سے ہٹتا نہیں، اس سے اسلام کی ایک ساکھ کریڈیبلٹی قائم ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے ایک سازش کی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ صبح جا کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، سارا دن مسلمانوں کے درمیان رہیں گے، اور شام کو پھر ہم کہیں گے کہ نہیں، ہم نے سارا دن آ کر باتیں سنی ہیں اور کوئی بھی اسلام میں حقیقت نہیں ہے، اور دوبارہ ہم اپنے یہودیت میں لوٹ آئیں گے۔ اس سے اسلام کی جو ساکھ بنی ہوئی ہے وہ ختم ہوگی، اور ممکن ہے کہ کچھ لوگ جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہوں وہ بھی ہمارے ساتھ اسلام چھوڑ کر اور دوبارہ اپنے سابقہ مذہب پر آ جائیں۔ اس سازش کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے یہ طے کیا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایمان لاؤ اس کلام پر جو کہ ان لوگوں پر نازل ہوا ہے جو ایمان لائے ہیں، وجہ النہار، دن کے ابتدائی حصے میں، وکفروا آخرہ، اور پھر اس کا انکار کر دو دن کے آخری حصے میں، لعلہم یرجعون، شاید ان میں سے بھی کچھ لوگ پلٹ آئیں اور ہمارے ساتھ وہ بھی
اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ اپنے سابقہ مذہب کو اختیار کر لیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور دیکھنا ہرگز نہ بات ماننا مگر اسی کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ اب اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا، قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، أَن يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، کہ جو اب دی جا رہی ہے کسی اور کو جیسے کہ پہلے تمہیں دی گئی تھی، أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ اسے دلیل بنائے تمہارے خلاف تمہارے رب کے سامنے۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اے نبی ان سے کہیے کہ بے شک فضل کل کا کل اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اس نے پہلے فضل تمہیں دیا تھا، تمہیں ہدایت دی تھی، اب اللہ نے یہ فضل دے دیا ہے ان مسلمانوں کو، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بتا دیا ہے کہ تم کس کس طریقے پر حق کو چھپا رہے ہو، اور یہ مسلمان اب انہی باتوں کو روز قیامت تمہارے خلاف اللہ کے سامنے بطور حجت بطور دلیل پیش کریں گے۔ کہیے فضل کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اب دعوت کے حوالے سے جہاں ایک نقطہ یہ آیا کہ جب بھی کسی فریق کو دعوت دو تو بنیاد بناؤ، آغاز کرو قدر مشترک سے، اب اسی دعوت کے حوالے سے ایک اور اہم بات آ رہی ہے کہ اگر دوسرے فریق میں کوئی خیر کی بات ہے تو اس کو بھی تسلیم کرو، تاکہ محسوس ہو کہ یہ لوگ ہمارے جو ہے وہ صرف دشمنی نہیں ہے بلکہ یہ واقعتاً حق کی قدر کرتے ہیں، حق جہاں پر بھی ہو اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو اب یہ دوسرا نقطہ آ رہا ہے دعوت کے حوالے سے، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، کہ اگر تم ان کے پاس بطور امانت رکھاؤ ڈھیروں مال، يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، تو وہ تمہیں لوٹا دیں گے، بڑے امانت دار ہیں، ڈھیروں مال بھی ان کے پاس ہو تو وہ بالکل امانت کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ پورا مال تمہیں واپس کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ، اور انہی اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، من ان تامنہ بدینار، کہ اگر تم ان کے پاس صرف ایک دینار بطور امانت رکھواؤ، لا یؤدہ الیک، تو وہ اسے تمہیں نہیں واپس کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، جب تک کہ تم ان کے اوپر بالکل کھڑے نہ ہو جاؤ، ان کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ، زبردستی ان سے نکلواؤ تب وہ دیں گے۔ کیوں ایسی حرکت وہ کیوں کرتے ہیں؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر یہودیوں کے بارے میں ہم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ ہے یہودیوں کا عقیدہ جو ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر یہود کی کتابوں سے کوٹیشنز دی ہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صرف انسان حقیقت میں صرف یہودی ہیں، باقی جتنے غیر یہودی ہیں وہ جینٹائلز ہیں، وہ گوئمز ہیں، ان کا مقصد یہودیوں کی خدمت ہے، لہذا شریعت کا معاملہ صرف ہوگا یہودی اور یہودی کے درمیان، غیر یہودی کے ساتھ کوئی شریعت نہیں ہے۔ آپ اپنے جانور سے جس طرح چاہیں کام لیں، اسی طرح آپ غیر یہودی سے جس طرح سے چاہیں اپنا کام نکالیں۔ لہذا ان کی کوٹیشن لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی یہودی کا کسی غیر یہودی سے جھگڑا ہو جائے تو چاہیے کہ قاضی اپنے قانون کو دیکھے، اگر اپنے قانون میں فیصلہ یہودی کے حق میں ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کرے، اگر اپنے قانون میں نہیں ہے تو ان کے قانون میں دیکھے، اگر ان کے قانون سے یہودی کے حق میں فیصلہ آتا ہے تب یہودی کے حق میں فیصلہ کرے، اور اگر دونوں قوانین میں گنجائش نہ ہو تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح یہودی کے حق میں فیصلہ کرے۔ تو یہ باتیں کھلم کھلا ان کے ہاں لکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لیسا علینا فی الامیین سبیل، غیر یہودیوں کے بارے میں ہم پر کوئی الزام نہیں، ہم جس طرح سے چاہیں ان کا خون چوسیں، ان کا استحصال کریں، ان کو ماریں، اللہ تعالی ہم سے نہیں پوچھے گا۔ شریعت صرف یہودیوں کے درمیان کے لیے ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے وہ اس طرح کی غلط باتیں، غلط عقیدے وہ رکھتے ہیں۔ بلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، من
اوفا بعہدہ، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ جو اس نے عہد کیا اس کو پورا کرے گا، واتقا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے متقیوں سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہودی ہو، غیر یہودی ہو، جو بھی واقعتاً اللہ کا فرما بردار ہے، متقی ہے، اللہ کو اس سے محبت ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اور بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کا اور اپنی قسموں کا سودا کر لیتے ہیں تھوڑی سی قیمت کے عوض، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، شریعت کے بجائے تھوڑی سی قیمت لے کر وہ شریعت کے خلاف کو طرز عمل اختیار کر لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے بد نصیبوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور ہر حال میں چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو، اللہ ہمیں شریعت پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ولا یکلمہم اللہ، اللہ تبارک و تعالی ان سے بات تک نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ سورہ بقرہ میں وضاحت آ چکی، پاک کرنے سے مراد یہ ہے کہ بعض گناہ گاروں کو جن کے گناہ زیادہ ہوں گے نیکیوں سے، اللہ جہنم میں ڈال دے گا، جہنم میں ان کو پاک کیا جائے گا، آگ جو ہے وہ ان کے گناہوں کی علائشوں کو ختم کر دے گی، اور اس کے بعد وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ جن کے دل میں بھی واقعتاً کچھ ایمان ہے، سچے مومن ہیں، تھوڑا سا بھی ایمان ہے، گناہ گار ہیں، نیکیاں کم کی گناہ زیادہ کیے، بالآخر پاک ہو کر جنت میں جائیں گے۔ لیکن ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو اس طرح سے اللہ کی آیتوں کا، احکامات کا سودا کریں، فرمایا ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو موڑتا ہے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تو سمجھو کہ وہ حصہ بھی کتاب کا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں میں دیہاتیوں کو متاثر کرنے کے لیے خاص انداز اختیار کیا گیا تبلیغ کا، کہ خطیب صاحب جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو جب آتا ہے کوئی مقام قرآن مجید کا پڑھتے ہیں تو اس کو وہ تھوڑی سی لے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ذرا ایک اچھی آواز سے پڑھتے ہیں، اس سے لوگ متوجہ ہوتے ہیں، اور لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو بیان کی ہے خطیب صاحب نے، یہ بات جو ہے وہ قرآن کی ہے، انہوں نے قرآن کی آیت اس طرح سے پڑھی ہے، تو ایک انداز ہے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ کوئی بات اپنے پاس سے کہنی ہو اور اس کو پڑھا جائے قرآن مجید کے اسی انداز میں، تو لوگ سمجھیں کہ شاید یہ بھی قرآن مجید میں سے ہے۔ تو یہود کے علماء یہ کرتے تھے کہ وہ اپنی طرف سے باتیں اس طرح سے زبان موڑ کر کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ حصہ بھی تورات میں لکھا ہوا ہے۔ وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ حصہ کتاب کا نہیں ہوتا تھا، ان کا من گھڑت ہوتا تھا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ حصہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ حصہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے تھے۔ اب اس کے بعد پھر عیسائیوں کی طرف روئے سخن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، ہرگز نہیں کہا کہ میں بھی خدائی میں شریک ہوں، تین خدا ہیں، یہ گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن اینڈ گاڈ دی مدر، نہیں، ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کہی۔ انہوں نے یہی کہا کہ صرف ایک معبود ہے اللہ، اسی کی عبادت کرو۔ فرمایا ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے ممکن نہیں، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے کتاب دے اور اللہ تعالیٰ اسے حکم دے، حکمت دے، شریعت دے، والنبوہ، اور نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس، اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، جیسا کہ تم خود کتاب کی یہ باتیں دوسروں کو سکھاتے ہو۔ یہود کے علماء سے کہا جا رہا ہے یا عیسائیوں کے مذہبی پیشواؤں سے کہا جا رہا ہے
کہ جیسے تم یہ خود باتیں کتاب کے ذریعے سکھاتے ہو، کتاب میں کہیں شرک کا ذکر نہیں ہے، کتاب میں تو توحید ہی کی بات ہے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جیسے خود تم کتاب میں پڑھتے ہو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ جس کو اللہ نے کتاب اور حکمت یا شریعت یا نبوت دی ہو، وہ تمہیں یہ حکم دے ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لو۔ ایامرکم بالکفر، کیا وہ نبی تمہیں آ کر کفر کا حکم دے گا؟ بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ اب اس کے بعد ایک عہد خاص کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل میں 2 عہد لیے۔ ایک عہد لیا تمام انسانوں سے، ہم تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ نے بنایا، ان سب کو جمع کیا اور اللہ نے ان سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ تو تھا عہد عمومی، اور ایک عہد خصوصی ہوا صرف انبیاء اکرام سے، اور وہ عہد اللہ نے ان سے لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے